بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے سب کا؟ جی سب ٹھیک ٹھاک ہے، فٹ ہیں جی سارے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اچھا جی، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں۔ اچھا جی، آج ہم بنائیں گے کدو گوشت، اور وہ بھی میرے ماں جی کے اسٹائل میں، کہ میری ماں جی کدو کیسے بناتی ہیں۔ میں نا کدو پہلے بناتی تھی، کدو بوائل کرتی تھی، اور جو پانی اس کا زیادہ ہوتا تھا نا، وہ میں ویسٹ کر دیتی تھی۔ پھر میری ماں جی نے کہا کہ تم نا کدو ایسے نہ بنایا کرو، ایسے تو کدو کا سارا ذائقہ جو ہے وہ تم ویسٹ کر دیتی ہو، ایسے کدو بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور میں اپنی ماں جی کے اسٹائل میں یہ کدو میں نے بنا کے دیکھا، کدو چکن، اور یقین کریں بہت مزے کا بنا تھا، اور اندر کدو کی خوشبو بھی آ رہی تھی اور کدو کا ٹیسٹ بھی آ رہا تھا۔ میں نے کہا چلے جی، میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ میری ماں جی کدو کیسے بناتی ہیں۔ تو یہاں جی میں نے درمیانے سائز کا پیاز لیا، اس کو میں نے کاٹ لیا، ٹماٹر لیا، سبز مرچیں لی، ادرک لہسن لیا، اس کو بھی میں نے پیسٹ اس کا بھی بنا لیا تھا۔ پیسٹ بنانے کے بعد پھر میں نے ایک کڑھائی لی تھی، کڑھائی میں میں نے آئل ڈالا، آئل ڈالنے کے بعد میں نے اس میں پیاز سوٹ دیا نا، میں نے کہا چل تو بھی طرف ذرا، جیسے ہم تمہیں کاٹتے ہیں اور ہماری آنکھوں سے پانی نکالتا ہے نا، تو میں بھی تمہیں ذرا نا گھی میں طرفاتی ہوں۔ اچھا جی، میں نے اس کو اچھی طرح طرفایا، اتنا طرفایا کہ اس کا نا کلر تھوڑا سا چینج ہو گیا۔ جب یہ تھوڑا سا سوتے ہو گیا تو میں نے اس میں کھڑے مسالے ڈال دیے۔ اچھا، میں نا چکن ہو، مٹن ہو، بیف ہو، میں کھڑے مسالے لازمی ایڈ کرتی ہوں، تاکہ جو میٹ کی اسمیل سی ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے کھڑے مسالے ڈالنے کے بعد۔ اور اگر آپ کے پاس کھڑے مسالے نہیں بھی نا، کئی گھروں میں کھڑے مسالے نہیں بھی ہوتے، تو آپ ادرک لہسن کا پیسٹ بھی ڈال لیں گے نا۔ اگر ادرک لہسن کے پیسٹ میں آپ اپنے میٹ کو اچھی طرح بھون لیں گے تو اس چیز سے بھی نا اسمیل ختم ہو جاتی ہے۔ تو اچھا جی، میں نے یہاں جب میرا پیاز تھوڑا سا طرف گیا نا، تو میں نے اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیا تھا۔ ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح بھونا، تاکہ ادرک لہسن کی جو اسمیل ہے نا وہ ختم ہو جائے، کچا پن جو ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ اچھا، جب وہ ختم ہو گیا، آپ دیکھ رہے ہیں میں نے پیاز کو کتنا طرفایا، اتنا طرفایا کہ اس کا واقعی میں کلر چینج ہو گیا، وہ کچھ زیادہ ہی کلر چینج ہو گیا تھا، کچھ زیادہ ہی میں نے اس کو طرفا دیا تھا۔ اچھا جی، پھر میں نے اس میں چکن سوٹا، چکن سوٹنے کے بعد میں نے چکن کو اچھی طرح بھون لیا۔ تب تک میں نے چکن بھونا جب تک چکن کا کلر چینج نہ ہو جائے، کیونکہ گل تو اس نے کدوؤں کے ساتھ بھی جانا ہے، صرف اس کا کلر چینج کرنا اور اس کی جو اسمیل ہے نا وہ ختم کرنی ہے۔ اس کا میں نے اچھی طرح بھونا، اتنا بھونا کہ یہ پیاز کے ساتھ ہی نا دونوں باتیں کرتے کرتے یہ دونوں ہی بھون گئے، اچھی طرح بھون گئی ہے، چکن بھی بھون گیا، پیاز بھی بھون گیا، ادرک لہسن کا پیسٹ بھی بھون گیا، سارا کچھ بنا گیا نا سارا کچھ جب، تو پھر میں نے اس کے اندر ٹماٹر، سبز مرچیں ڈال دی، اور میں نے تھوڑی سی ہلدی اور تھوڑا سا نمک ڈالا بس، اور کچھ بھی نہیں ڈالا آپ کے سامنے، اور تھوڑا سا خشک دھنیا بھی ڈالا تھا۔ مجھے خشک دھنیا بہت پسند ہے، جب وہ منہ میں آتا ہے نا خشک دھنیا، ثابت تھوڑا سا میں کوٹ لیتی ہوں اس کو، پھر میں ایڈ کرتی ہوں، میں اس کو پیستی نہیں ہوں اس کو، خشک دھنیا کو۔ اچھا چیز، جب میرے مسالے سارے بھون گئے تو پھر میں نے اس میں 2-3 چمچ جو ہے نا وہ میں نے دہی ایڈ کیا تھا۔ دہی ڈالنے کے بعد پھر میں نے چکن کو اچھی طرح بھون لیا، تاکہ جو بھی ہے نا اس کے اندر مسالے یہ کہ اس کے اندر کسی چیز کا کچا پن نہ رہ جائے، سارا کچھ ادھر میں ہنڈیا بھون رہی تھی، ادھر میں نے کہا چلو کدو شریف کو لے آتی ہوں۔ کدو شریف کو میں نے پہلے اس کے کپڑے اتارے، اس کو میں نے چھیلا اچھی طرح، چھیلنے کے بعد پھر میں نے اس کو کاٹا۔ کاٹنے کے بعد میں نے دیکھ رہا، میری سپیڈ چیک کریں آپ، میں کتنی سپیڈ کے ساتھ کاٹ رہی ہوں۔ اللہ کرے کہ انج ساری سپیڈ ہو جاتے، پھر کیا ہی بات ہے، پر ساری سپیڈ انج ہو نہیں سکتی نا۔ اچھا جی، کدو کٹن تو بعد میں تو اپنی سپیڈ ویکھ کے حیران ہو رہی ہے کہ میری کتنی زبردست سپیڈ ہوئی ہے۔ بولو نا جی سپیڈ ہے تو کم کرنے سے سپیڈ کو نہیں ہے، صرف ویڈیو انج لگ رہا ہے کہ جی میری کنی سپیڈ ہے۔ اچھا جی، پھر میرے یہ جو میرا مسالہ بھنا ہوا تھا، اچھی طرح میں ذرا مسالہ بھن لیا ہوا سی، وہ میں پھر کدو شریف سوٹ دیتے۔ کدو شریف کو سوٹنے کے بعد پھر میں نے کدوؤں کو بھی بھونا، میں کہا اتلا تہاڈی کسر نہ رہ جائے، میں تہانوں بھی بھن لواں، میں باقی تو ہر چیز نو بھن لیا، تسی نہ پیچھے رہ جائے۔ اچھا جی، کدوؤں کو بھوننے کے بعد نا میں نے اس میں کوئی پانی نہیں ڈالا، کچھ بھی نہیں، میں نے تھوڑا سا بھی پانی اس کے اندر نہیں ڈالا۔ اس کو پہلے میں نے دم میں رکھ دیا تھا، دم پہ رکھنے کے بعد میں نے اس کو 30 منٹ میں نے اس کو دم پہ رکھا، بس ہلکی آنچ پہ، اور یہ خود ہی ماشاء اللہ سے نا جو ہے نا وہ کدو گل گیا تھا، مجھے بوائل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ میں کہا ماں جی تسی مجھے پہلے دسنا سی، میری گل سے میں کدو بنا دیا، تے کدو کو چکن بنا چ میرے تو نہیں لگتی۔ اچھا جی، کدو چکن تو سارا تیار ہو گیا سی، پھر تھوڑا جو میں ٹیسٹ کیتا تو نمک تھوڑا جہا کم سی، میں نمک بھی ایڈ کیتا، تے تھوڑی جی کالی مرچ بھی پائی سی، تے پھر میں دھنیا پا کے تے میں ماشاء اللہ پھر تمہیں وہاں واسطے میں پلیٹ وچ پایا، ویکھو تسی، واقعی یقین کریں جس طرح مجھے امی نے بتایا نا کہ اس طرح کدو چکن بناؤ،
بہت یمی بنا تھا. یہ میں اس لیے نہیں کہتی کہ میں بناتی ہوں اور اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، باقی بہت یمی بنتا تھا. میں بھی ابال کر کے بناتی تھی. تو آپ بھی ایسے بنائیں، اپنے پیاروں کو کھلائیں. اپنا خیال